بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ صدق اللہ العظیم۔ رئیس میں تشریف فرما محترم امیر جماعت و سرپرست اعلیٰ SIO آف انڈیا جناب سعادت اللہ حسینی صاحب، محترم نائب امیر جماعت، محترم امیر حلقہ SIO کے صدر تنظیم برادر رمیسی کے SIO کے ریاستی صدر اور رئیس پہ تشریف فرما دیگر ذمہ داران جماعت مرد و خواتین، میرے سامنے تشریف فرما اس کثیر تعداد میں شفیق بزرگوں، نوجوان دوستوں، ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے جو عنوان دیا گیا ہے کہ ایک نئی صبح کی طرف آنے کے لیے طلبہ اور نوجوانوں کی کیا تیاری ہونی چاہیے، ایک نئی صبح لانے کے لیے طلبہ اور نوجوانوں کی کس تیاری پہ ہمیں غور کرنا چاہیے۔ دوستوں اور ساتھیوں، جب ہم نئی صبح کی بات کرتے ہیں اور جب ہم چاہتے ہیں کہ رات ڈھل جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ رات کے اندھیرے چلے جائیں، اور جب ہم صبح کا مطلب لیتے ہیں تو عام طور پر مطلب یہ لیتے ہیں کہ سماج میں اجالا آ جائے، سماج روشن ہو جائے۔ جہاں پر اندھیرا ہوتا ہے وہاں پر جرائم ہوتے ہیں، جہاں پر اندھیرا ہوتا ہے انسان گمراہ ہو جاتا ہے، اور جہاں پر اجالا ہوتا ہے، جہاں پر روشنی ہوتی ہے، وہاں پر انسان صحیح زندگی اور اچھی زندگی گزار سکتا ہے۔ قرآن مجید نے بھی جگہ جگہ اس تھیم کو ایڈریس کیا ہے۔ قرآن مجید کا اگر ہم مطالعہ کرتے ہیں تو قرآن مجید جگہ جگہ نور اور ظلمات کی بات کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ تمہاری یہ ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربہم الی صراط العزیز الحمید۔ الف لام را، ہم نے کتاب اس لیے نازل کی تاکہ تم انسانوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے کر آؤ۔ یعنی یہ جو رات کے اندھیرے ہیں، یہ جو ظلمات کے اندھیرے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ قرآن مجید کو نازل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تم ان اندھیروں کو مٹا کر، ان اندھیروں کو ختم کر کے تم انہیں اجالے کی طرف لے کر آؤ، اللہ کے اذن سے ایک صراط عزیز الحمید کے راستے پر۔ تو یہ ہمارا امت مسلمہ کا مشن ہے، امت مسلمہ کا مقصد ہے، وہ یہ ہے کہ ہم اندھیروں سے انسانوں کو نکال کر روشنی میں لے کر آئیں۔ یہ ہمارا مقصد ہے کہ الہی ہدایات کی روشنی سے سماج کو منور اور روشن کرے۔ اور یہ جو ظلمات اور یہ جو اندھیرے ہمیں نظر آ رہے ہیں، اس پہ ہمیں غور کرنا ہے، اور اس بات کو بھی غور کریے کہ قرآن مجید ظلمات ایک پلورل سینس میں استعمال کرتا ہے کہ بہت اندھیرے ہیں، لیکن نور، روشنی وہ ایک ہے اور وہ اسلام ہے۔ اگر ہم غور کریں تو بہت سارے ظلمات ہیں، بہت سارے اندھیرے ہیں جس کو چھٹا کر، جس کو چھانٹ کر ایک نئی صبح لے کر آنا ہے۔ لیکن میں خاص طور پہ ایک دو چیزوں پہ آپ لوگوں کی توجہ چاہوں گا۔ ایک اندھیرا، ایک جو ظلمات میں سے ایک جو ہم اندھیرا دیکھتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں بتایا۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اللہ ایمان لانے والوں کا ساتھی ہے جو انہیں اندھیرے سے نکال کر روشنی میں لے کر آتا ہے، اور جو لوگ کفر کرتے ہیں وہ طاغوت کے اولیاء ہیں، اور وہ لوگ چاہتے ہیں کہ انسانوں کو اجالے سے نکال کر اندھیرے میں لائے۔ تو یہ جو لڑائی ہے حق و باطل کی، اندھیرے اور اجالے کی، اس میں غور کریں تو ایک جو اندھیرا نظر آتا ہے وہ آج کے دور میں خاص طور پہ طلبہ و نوجوانوں میں وہ خواہشات پرستی کا اندھیرا ہے، وہ ہیڈونزم کا اندھیرا ہے، کہ ایک بد اخلاقی اور بے حیائی کا طوفان ہمارے نوجوانوں کے سامنے موجود ہے۔ اور خاص طور پر اس انٹرنیٹ اور ٹیکنالوجی کے زمانے میں
جہاں پر ایکسیسیبلٹی انسانوں کی بڑھ گئی ہے، خاص طور پہ ہمارے نوجوانوں کی بڑھ گئی ہے، تو اس نے اس خواہشات پرستی کے دلدل میں ہمارے نوجوانوں کو پھنسایا ہے۔ اور یہ جو جدید مغرب کی تہذیب ہے جس نے نعوذ باللہ یہ کہا تھا کہ خدا مر گیا، تو آج دیکھتے ہیں کہ انسان جو ہے، انسان کے اخلاق اور انسان کی تہذیب بھی مر رہی ہے۔ اور اس مغربی تہذیب میں اگر ہم غور کریں کہ اس نے انسان کو زمین سے چمٹا دیا، اس کا تعلق اس کے رب سے توڑ دیا، اس کا تعلق الہی ہدایت سے اس نے توڑ دیا۔ اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا ہوتا ہے تو انسان جب الہی چیزوں سے، روحانی چیزوں سے، خدا سے اور الہی ہدایات سے دور ہو جاتا ہے تو وہ زمین کو چمٹ جاتا ہے، وہ اپنے خواہشات کا غلام بن جاتا ہے۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ نوجوانوں کی یہی صورتحال ہمیں سامنے آتی ہے۔ اللہ نے قرآن میں اس سے ہمیں وارن کیا تھا، ہمیں وارننگ دی تھی اور کہا تھا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ جب انہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے انہیں اپنے آپ سے بلا دیا۔ اور یہی لوگ فاسق ہے۔ جب ہم اللہ سے اپنے رشتے کو توڑ دیتے ہیں اور جب انسانیت اس رب کے راستے کو اور رشتے کو توڑ دیتی ہے تو انسان اپنے آپ کو بھول جاتا ہے۔ اس زمانے کو کہا جاتا ہے کہ یہ کرائسس آف میننگ اینڈ مورالٹی کا زمانہ ہے، کہ یہاں پہ میننگ کی بھی کرائسس ہے، یہاں پہ اخلاق کی بھی کرائسس موجود ہے۔ آج نوجوانوں میں بڑھتے ہوئے ڈپریشن کے مسئلے، بڑھتا ہوا انڈیویجولزم دیکھتے ہیں۔ انڈیویجولزم یعنی اپنے ہی خول میں بند ہو جانا، یہ نوجوانوں میں ایک بڑھتی ہوئی چیزیں ہمیں نظر آتی ہے۔ اور نوجوانوں نے خاص طور پہ اپنے ڈیزائرز کو اپنا خدا بنا لیا ہے۔ قرآن مجید میں کہا تھا ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا تم نے اس شخص کے حال پہ غور کیا جس نے اپنے خواہشات کو اپنا خدا بنا لیا؟ تو آج کے انسان کا مسئلہ یہ ہے کہ اس نے اپنے چوائس کو، اس نے اپنے نفس کو، اس نے اپنے خواہشات کو اپنا خدا بنا لیا، اور اس کا جب تعلق اپنے رب سے ٹوٹ گیا تو اس کے بعد وہ لغویات میں، اس کے بعد وہ تکاثر میں، اس کے بعد اس نے اس دنیا کی رونق میں اپنے آپ کو کھو دیا، اور زندگی کو کوئی ڈائریکشن کے بغیر، زندگی کو کسی اخلاق کے بغیر، زندگی کو کسی ایک بہتر میننگ کے بغیر آج کا نوجوان گزارتا ہوا نظر آتا ہے۔ ایسے میں قرآن مجید یہ دعوت دیتا ہے، اور اس قرآن مجید کے پیغام کو لے کر عیسائیوں یہ دعوت دیتی ہے کہ اس تکاثر اور لغویات کے زمانے میں ہم چاہتے ہیں کہ نوجوان تقوی کا راستہ اختیار کرے۔ اس تکاثر اور لغویات کی جھاڑیوں میں ان کو چاہیے کہ وہ تقوی کے راستے پہ چلے، اپنے دامن کو بچاتے ہوئے چلے۔ قرآن مجید نے فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، کہ جو اللہ کے پاس ڈرنے کا خوف رکھتا ہے اور اپنے نفس کو خواہشات سے بچاتا ہے تو اس کا مقام جنت ہوگی۔ ہم نوجوانوں کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ اللہ کے پاس جوابدہی کا احساس پیدا کریں، اللہ سے اپنے رشتے کو جوڑیں، اور یہ جو ماڈرن تہذیب کی چمک دھمک ہے اس سے اپنے آپ کو دور کریں، اور آخرت کی جوابدہی، آخرت میں پائے جانے والی جنت، وہ اس کی تمنا ہم اپنے اندر پیدا کریں۔ دوسری بات اگر ہم غور کریں تو آج کے زمانے میں جہاں ایک طرف شیطان اور نفس کی غلامی میں انسان مبتلا ہے، وہیں قرآن مجید کہتا ہے کہ اولیاء الشیطان، یعنی شیطان کے جو دوست ہیں، جو طاغوت کی طاقتیں ہیں، جو اندھیرے کی طاقتیں ہیں، وہ انسان پہ ظلم کرتی ہے، انسانوں پہ ظلم و جبر کر رہی ہے، انسان کو انسان کی دنیا میں زندگی گزارنا تنگ کر دے رہی ہے۔ اس کی سب سے بڑی مثال فلسطین کی سرزمین ہمیں دیتی ہے کہ وہ لوگ جو ہیومن رائٹس کا نام لیتے تھے کہ جب بمباری ہوئی اور فلسطینیوں کے گھروں کو ڈھایا گیا تو اس کے ساتھ ان کے سارے کلیمز بھی ڈھا دیے گئے، اور ہم اس موقع پر فلسطینی شہداء کو سلام کرتے ہیں، فلسطین بہادر مجاہدوں کے حق میں دعا کرتے ہیں، فلسطین کے جو عوام ہے، بہادر عوام ہے، ان کی ثابت قدمی پہ انہیں سلام پیش کرتے ہیں کہ وہ ہمارے سامنے اور خاص طور پر نوجوانوں کے سامنے ایک بڑا پیغام رکھتے ہیں کہ تمہیں اس شیطان کی اولیاء سے نہیں ڈرنا ہے،
فلا تخافوہم وخافونی ان کنتم مؤمنین، کہ تم ان سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ خدا نے فرمایا کہ اگر تم ایمان رکھتے ہو تو تم اس طاقتوں کے آگے، تم اس مفادات کے آگے، تم اس نفع و نقصان کے آگے مت جھکو، بلکہ تم سچ کے آگے جھکو، تم حق کے آگے جھکو، چاہے باطل کتنا ہی طاقتور ہو، چاہے وہ ہتھیار سے کتنا ہی لیس ہو، چاہے اس کے پاس ٹیکنالوجی کتنی بھی موجود ہو، لیکن تمہارا رشتہ اپنے حق کے ساتھ ہونا چاہیے، اپنے خدا کے ساتھ ہونا چاہیے، انصاف کے ساتھ ہونا چاہیے۔ یہ عملی شہادت آج کی فلسطین کی سرزمین ہمارے سامنے پیش کرتی ہے۔ اور ہر جگہ پہ جو ظالموں کا رویہ ہے، وہ اسرائیل ہو یا دنیا میں کہیں پر بھی ہو، یا ہمارے ملک کے جو مفسد عناصر ہیں وہی رویوں کو اپناتے ہیں۔ انہی کے بارے میں علامہ اقبال نے کہا تھا، دنیا کو ہے پھر مورکہ روح و بدن پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا، اللہ کو پامردی مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کے مشینوں کا سہارا۔ یہ جو پامردی مومن ہے وہ یورپ کے مشینوں کے آگے نہیں جھکتی ہے۔ یہ پامردی مومن ہمارے نوجوانوں کے سامنے پیش کرنا ہے کہ ہم اجالوں کے علم بردار ہے، ہم ایک نئی صبح کے علم بردار ہے، اور جب اجالوں کے علم بردار ہے تو ہمارا رویہ اجالوں والا ہونا چاہیے، بصیرت والا ہونا چاہیے، ہوش کے ساتھ جذبات ہونا چاہیے۔ یہ رویہ ہمیں اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ عیسائیوں، یہی پیغام طلبہ اور نوجوانوں میں عام کرتی ہے کہ آپ کی خود کی زندگی یہ اجالوں والی زندگی گزرے۔ آپ جب سماج میں ہو، آپ جب اپنے محلے میں ہو، آپ جب اپنے خاندان میں ہو، جب اپنے کیمپس میں پڑھتے ہو، جاب کرتے ہو، تو آپ ایسی روشنی ہو جہاں پر دیکھ کر لوگ ایمان کی روشنی لوگ محسوس کریں۔ اسی کے کام کو آگے بڑھانے کے لیے عیسائیوں قائم ہوئی ہے۔ جب ہم اس دنیا میں روشنی رکھیں گے، جب اس دنیا میں ہم صبح کے لیے کوشش کریں گے، تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا کہ جو دنیا میں روشنی کے ساتھ جیتے ہیں، اللہ تعالیٰ قیامت میں بھی انہیں روشنی عطا کرتا ہے۔ قیامت میں بھی ان کے پاس نور ہوگا اور وہ دعا کریں گے کہ اللہ ہمارے نور کو مکمل فرما دے۔ تو ہماری یہ جو کامیابی ہے اس دنیا کی حد تک نہیں ہے، بلکہ اس کے بعد آنے والی دنیا کے لیے بھی ہمارا کام ہونا چاہیے۔ وہاں پہ روشنی کی تلاش، یہ بھی ہمارا مقصد اور مدعا ہونا چاہیے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ جو اندھیرے کی طاقتوں سے لڑنا ہے، یہ جو اجالوں کا پیغام ہمیں لے کر جانا ہے، یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ یہ قرآن مجید کو نازل کرنے کا مقصد اللہ نے بتایا، یہ امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اجالوں کے پیغمبر بنے، وہ اجالوں کو لے کر اٹھے اور اس ظلمات کے فریب کے پردے کو چاکے، اور اس کے بعد ایک نئی صبح کو لانے کے لیے کوشش کرے۔ اللہ تعالی ہماری ان سب کے سلسلے میں مدد فرمائے۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔